تو سب سے پہلے میں دعوتی خطاب دوں گا محترمہ خالدہ جمیل چودھری صاحبہ کو کہ وہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائیں اور ہمارے سامنے کچھ تجاویز بھی اس حوالے سے رکھیں۔ محترمہ خالدہ جمیل چودھری صاحبہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو معزز شخصیت تو یہ بڑا خوبصورت، ابھی میری بہن سمیہ رحیل بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی بہت بڑا نالج رکھتی ہیں ایک طرح کا۔ تو میں یہ گزارش کروں گی کہ دیکھیں یہ عورتوں اور بچوں کو جو موضوع ہے اس پہ اگر ہمیں بات کرنی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے کیا حق عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، زندہ درگور بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حبیب پاک اسلام آیا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت عورت کو وہ مقام ملا۔ ارشاد ربانی ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں ان کی مدحت میرا مدعا بن گئی، ان کی توصیف و حرف وفا بن گئی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اطاعت کیا ہے۔ اطاعت ہے محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سربِ سجود ہونا۔ اگر اطاعت ہوگی تو محبت کے ساتھ جب ہم محبت ہوگی حبیب کے ساتھ جب ہم اطاعت کریں گے تو محبت کے اندر بھی وہ چیز آئے گی کہ ہم اتنے اس میں خوش نصیبی محسوس کریں گے، اور جب تک محبت نہ ہو اطاعت بھی نہیں کر سکتا انسان۔ تو دیکھیے کہ یہ اطاعت کا لفظ روز اول سے ہی ایک مہربانی کے الفاظ میں یہ ہوا ہے، محبت کے انداز میں۔ محبت جو ہے اس کے اندر دیکھیے یہ جو اطاعت ہے اس کے اندر ایک روح، ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز کر دیتی ہے، اور پھر اس ہماری بعد اب خطا پہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا کہ ہمیں خلافت الہی، نیابت الہی سونپ دی گئی، اور انعام میں کیا ملا؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انہیں نسخہ کیمیا دیا، اور نسخہ کیمیا دے کے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس طرح حق ادا کیا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ ہمیں سکھایا۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے آپ نے رہنا ہے، کس طرح آپ نے حبیب کی اطاعت کرنی ہے، یہ چیزیں ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ پھر دیکھیں کہ حبیب کے ساتھ اللہ کی محبت کا کیا انداز تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ حبیب پہ درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا۔ تو محبت کی راہیں بڑی پرلطف اور بڑی عجیب ہیں۔ محبت وہ جذبہ ہے جو دلوں کو نور و جلا بخشتا ہے، روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے، اور انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو اطاعت کے لیے خود بخود اس کے دل میں ایک چیز ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر عورت کا اس وقت کیا مقام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر خدا کی رحمت سے خالی ہے۔ بیٹے نعمتیں ہیں اور بیٹیاں حسنات ہیں۔ قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، حسنات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ حسنات سیئات کو کور کرتی ہیں۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جنہیں ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بیٹیوں کی تربیت، جو بیٹی اس کو جنت کے ساتھ، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح ہوگا۔ تو میری معزز شخصیت ہو،
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس معاشرے میں ہمارا رول کیا ہے۔ وہ ماں بھی تھی بایزید بسطامی کی والدہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو باوضو دودھ پلایا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ جب مکتب میں جاتے ہیں تو استاد کہتا ہے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا فرمایا؟ مجھے 16واں سپارہ پڑھائیے۔ کہا 15 کہاں سے پڑھ کے آئے؟ کہا ماں کی گود سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو استاد نے کہا جس کی ماں اتنی عظیم ہے وہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے۔ تو میری موضوع شخصیت و آج معاشرے کی بڑھتی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو بے راہ روی ہے، جو ہم ان کی تعلیم بچوں کی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس بڑی آگ سے بچاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اولاد کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بولنا سیکھیں انہیں کلمہ سکھاؤ، 5 سال کے ہو جائیں نماز کی تلقین کرو، اور اچھے ناموں سے اور ان کی تربیت پہ۔ اب آپ دیکھیں تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا حضرت تربیت سے تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اب ہمیں اپنی، اس میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اولاد کی تربیت کس طریقے، کس نہج پہ کر رہے ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرو، میں بھی اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو آپ قرآن پاک میں ہے وعاشروہن، اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ خدا کے احکام کو فراموش نہ کرو، عورتوں کے بارے میں خدا کے احکام کو فراموش نہ کرو، وہ تمہارے گھروں میں تمہاری کفالت میں رہتی ہیں اور انہیں تم نے امانت کے طور پر بیوی بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں عورت نے معاشرے کو سنوارنا ہے۔ کہتے ہیں if you educate a man you educate an individual, if you educate a woman you educate a family, you educate a nation۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو سنوار لیں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت فرمائی، کس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، کس طرح یتیموں کی کفالت کی۔ اور ابھی میرے بھائی نے بھی بتایا تھا کہ حسن اور حسین سے آپ کتنا پیار کرتے تھے۔ مسجد میں ساتھ لے کے جاتے تو ایک دفعہ سجدہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ صحابہ نے جب نماز کے بعد سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری پشت پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے، میں نہیں چاہتا تھا ان کو ڈسٹرب کرنا۔ اور اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب خامد فوت ہو گئے تو ان کی بیٹی جو تھی امامہ، اس کو بھی مسجد میں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے، بچوں کو ان کو پیار نہیں دیں گے، ان کو کلوز نہیں کریں گے، جس طرح میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلوز رکھا، اپنا تربیت کی، ان کو سکھایا۔ ایک دفعہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب فوت ہوئے ہیں تو آپ روئے، تو ایک صحابی نے کہا کہ حبیب آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں، میں غمزدہ ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے ساتھ کس طرح پیار کیا کہ ایک دن حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر میں تشریف فرما تھے تو انتظار کر رہے تھے، جب حسن آئے ہیں تو ان کو انہوں نے گودی اٹھایا، ان کا سر چوما۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ہمارے گھر سنور جائیں، گھروں کے اندر شفقت آ جائے، عورت جو ہے اللہ نے جو اس کو بنایا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے کس طرح رکھی، کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو سنوار لیں
تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا۔ آج ہماری کوتاہی یہی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو ہیں گھروں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کی، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک بنیاد ہے گھر کی، وہ عورت نے ہی معاشرے کو بنانا ہے۔ عورت نے، اگر اب وقت نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں کہ صحابیات نے کس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں سب سے پہلے جان کی بازی لگانے والی، حضرت ام سلمہ ہجرت کرنے والی، حضرت صفیہ جس نے ایک یہودی کا سر کاٹ کے نیچے پھینک دیا۔ تو ایک ہسٹری کا ایک واقعہ میں بیان کر کے بند کروں گی کہ عورت جو ہے، جب منگولوں اور تاتاریوں نے سلطنت اسلامیہ کو تہس نہس کر دیا تو ان کے پاس کیا بچیں؟ وہ خاتون بچیں جو مسلمان تھیں، جو اسلام کی ایک علم بردار تھیں۔ انہوں نے باندیاں بنا کے، ان کو بیویاں بنا کے گھر کے اندر رکھا، تو انہوں نے اندر ہی اندر کیا کام کر دیا کہ برقع خاں بھی مسلمان ہو گیا، وہ سارے جتنے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ عورت نے اندر بیٹھ کے یہ کام کیا، ان کو اس طرح سدھارا کہ اسلام پھیل گیا۔ تو عورت کی نگاہ تو وہ کام کر جاتی ہے جہاں بادشاہوں کی طاقت و جبروت بھی عاجز آ جاتی ہے۔ عورت کو اللہ نے اگر مقام دیا ہے تو عورت تو ایک بہت سٹرونگ ہے، عورت سب کچھ سنبھال سکتی ہے، عورت کر سکتی ہے۔ تو آج ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے پالنا ہے، معاشرے کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم کیا نیکیاں پھیلا رہے ہیں۔ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔